فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ دہر آیت نمبر 21 سے آج ہماری تفسیر ہے. جنت پہ جو لباس ہم لوگ پہنیں گے وہ بھی ریشم کا ہوگا. عالیہم ثیاب سندس، باریک ریشم، یعنی کہ اندر کا جو کپڑا ہے وہ بھی ریشم کا ہوگا جنت میں. اچھا، جو کپڑا جو ہم پہنیں گے وہ کیا کلر کا ہوگا؟ خضر، گرین کلر کا ہوگا. یاد رکھیں، جو کپڑا ہم لوگ جنت میں پہنیں وہ گرین کلر کا ہوگا. وہ استبرق، اور اوپر کا جو بھی کپڑا ہوگا وہ بھی ریشم کا، یعنی کہ جنت پہ جو لباس ہم لوگ پہنیں گے نا وہ پورا کا پورا ریشم کا ہوگا. جنت کا نعمتیں ہیں. پھر اس کے بعد وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اللہ تعالیٰ پہنائیں گے چاندی کے کنگن. کنگن جو ہے نا وہاں مرد بھی پہنے گا عورت بھی پہنے گا. جنت دنیا میں تو نہیں ہے مردوں کے، لیکن جنت پہ پہنیں گے ہم. چاندی کے کنگن ہم لوگ جنت پہ پہنیں گے، اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ اور وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک پانی اللہ تعالیٰ آپ کو پلائے گا. شَرَابًا طَهُورًا، پاک پانی. مفسرین نے کہا جنت کے انٹرس میں جو ہے نا وہ شراب پانی ہوگا. جنت پہ داخل ہونے سے پہلے آپ کو پانی پلایا جائے گا. جب وہ پانی پئیں گے ہمارے دل میں جو کینہ، کپٹ، حسد، نفرت ہے پورا نکل جائے گا، پورا نکل جائے گا. اس کے بعد ایک مسلمان جنت میں داخل ہوگا. وہی اللہ نے کہا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہارا بدلہ ہے، تم جو نیکی کرتے ہو اس کا بدلہ ہے. كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، جو تمہاری کوششیں تھی اس دنیا میں اس کا بدلہ جو نا اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. اس کے بعد سورہ دہر کے جو آخری رکوع ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ قرآن ہر مہینہ ختم کر دیں، جبکہ ہر مسلمان ہر مہینہ کم از کم 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرے. کم از کم میرے اور آپ کی زندگی میں 40 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں. اگر آپ ہر دن 300 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا ایک مہینے میں. 250 آیت بھی پڑھیں گے تو ایک مہینے میں سے قرآن ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے لوگو تم اللہ کے حکم صبر کرو اپنے رب کے حکم کے بعد. یعنی کہ آپ جو بھی تکلیف ہوئی آپ جو نا ایک مسلمان صبر کرے. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، گنہگاروں کے پیچھے مت چلو. آپ کوئی آپ کا دوست گنہگار ہے آپ سے دوستی مت کرو، جو گنہگار ہے آپ سے دوستی مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور کفور گنہگار اور جو کافر ہیں ان سے آپ دوستی مت کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو. گویا کہ ایسا دکھتا ہے کہ جو نا سورہ دہر کے پہلی رکوع میں جنت کا ذکر ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، دوسرا صبر کرنا ہے آپ، تیسرا جو غلط لوگ ہیں جو گنہگار ان سے دوستی مت کرو، چوتھا آپ ذکر کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَصُبح، شام، صبح شام کے اذکار. کتنے لوگ ہیں صبح کے اذکار پڑھتے ہیں، شام کے اذکار پڑھتے ہیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک، صبح شام کے اذکار ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ تم صبح شام جو ہے تم اللہ کا ذکر کرو. اور جنت چاہتے ہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات میں تم تہجد کا اہتمام کرو. مثل کہ حدیث میں ہے کہ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، رات میں تم تہجد کا اہتمام کرو. جب لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں ایسے وقت تم تہجد پڑھ کے بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. بلکہ آپ دیکھیں گے آج کل ہم لوگ 10-11 بجے سوتے ہیں، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سوتا ہے اسے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں. پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب 2 رکعت. سورہ فلق سورہ ناس پڑھو، بس کوئی بڑی صورت ہے، سورہ فلق سورہ ناس. حدیث میں آتا ہے کہ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو تہجد میں 10 آیتیں پڑھے گا اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، نیک لوگوں. اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا فَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، تہجد میں جتنا ہو سکے تم اللہ کی تسبیح تم بیان کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں جبکہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جبکہ قیامت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اصل قیامت ہے، اصل قیامت ہی ہے۔ اگر آپ کو جنت چاہتے ہو تو دنیا سے محبت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک اور نعمت، نحن خلقناہم، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، وشددنا، اور ہم نے مضبوط کیا، اسرہم، ان کے جوڑوں کو۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ہمارے جوڑوں کو بھی اللہ نے مضبوط کیا۔ اسرہم کی بعض مفسرین نے تفسیر کیا کہ رگ، جیسے کس طرح رگ ہے انسان کو، کس طرح اللہ نے رگ ہمارے جسم میں اللہ نے لگایا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس مخلوق کو ہٹا کر ایک اور مخلوق اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ پورے قوم کو اللہ تعالیٰ جو نا ہلاک کر کے ایک اور قوم کو اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان هذه، یہ سب نصیحت ہے، یہ سب ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب کم از کم تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اب کم از کم، آج تک آپ گنہگار تھے، رمضان پورا گزر گیا آپ کا گناہ میں، اب کم از کم تم دین کی طرف آ جاؤ۔ فمن شاء اتخذ الى، کتنا آسان دین، دین کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کم از کم تم دین کی طرف آ جاؤ، بس اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ بڑی عجیب آیت، جو تم چاہتے ہو وہ کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیسا؟ جیسا کہ میں کوئی لکھنا چاہتا ہوں پیپر میں، میرے دماغ میں کوئی آتا ہے تو میں پیپر میں لکھتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں جو تم چاہتے ہو اصل اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ آپ بولیں گے میرے دماغ میں آیا، میں پین میں اٹھا کے لکھا، یہ میں چاہا۔ اچھا، آپ کے دماغ میں بات کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ یعنی کہ آپ جو بھی چاہتے ہو کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہو، ہاں، آپ کے دماغ میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے، اسی بات آپ بناتے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ چاہتے ہو وہ کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکیم، اس کا جو بھی فیصلہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حکیم کا مطلب یہ اللہ نے آپ کو غریب بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حکیم، اللہ نے آپ کو بیماری دی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہر چیز میں حکمت ہے، انسان پریشان نہ ہو۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے کہا یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ یعنی کہ جنت میں، جنت آپ کے عمل کے برابر نہیں ملے گا، یاد رکھیں، جنت آپ کی اللہ کی رحمت ہو تبھی آپ کو جنت ملے گی۔ جیسے کہ میں جیسا بولوں میں نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، مجھے جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ جنت کب ملے گی؟ جب اللہ کی رحمت ہو تبھی آپ کو جنت ملے گی۔ ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ الحمدللہ ہمارا سورہ دہر کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔